معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد، بالخصوص نواسہ سرکار صدر الشریعہ، خلیفہ حضور محدث کبیر و حضور تاج الشریعہ، بالاتفاق مفتی اعظم مہاراشٹرا محمود العلماء حضور پرنور الحاج حافظ و قاری الشاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے صاحبزادہ گرامی اور خطیب ذیشان حضرت العلام مفتی فہیم القادری صاحب، مفتی عمران القادری صاحب، اور دور و دراز قرب و جوار سے خاص طور سے نوجوان حضرات جو جذبہ سماعت لے کر تشریف لائے ہیں، سبھی سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی۔ ایک سچی بات میں بتاتا ہوں، خانہ خدا میں ہوں، مفتی مقصود اختر القادری صاحب نے کہا چلیے مولانا فہیم کا بیان سنیے۔ میں نے کہا نہیں، وہ جوش میں بہت زیادہ آتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ پہ لوڑ آتا، ویسے ہی میں کل سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ اب میں واقعی اتنا خوش ہوں کہ کاش کہ میں نے اگر یہ موقع چھوڑ دیا ہوتا تو میں کتنا پچھتاتا، آگے بولنے کے لیے میرا موڈ ہی نہیں بنتا۔ یعنی جو کچھ مجھے بولنا تھا، جتنا مجھے بولنا تھا، اس سے کچھ زیادہ ہی انہوں نے رگڑا لگا دیا آج۔ اور آن لائن سننے والوں میں آج ماشاءاللہ انہی کی واہ واہ ہو رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ اسے سماعت کر رہے ہیں۔ اور بالکل صحیح فرمایا مفتی فہیم القادری صاحب نے، برتقال بابا بھی، سنترا بابا بھی اپنے حجرہ شریف میں گانجا کا سٹا مار کر آرام سے لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت غلط کہی انہوں نے کہ مجھ سے مناظرہ کرو اور آؤ فنٹا بابا۔ ارے بھائی، جب وہ کھپولی سے چلیں گا تو پہلے کرلا آتا ہے کہ سیوڑی آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے کرلا آتا ہے۔ تو کرلا میں قصر ابو حنیفہ کے پاس یہ بڑے بڑے کھیلے ہیں، ٹائر تو وہیں پنکچر ہو جائیں گا نا۔ اب ظاہر سی بات ہے۔ اور دوسری بات، اگر وہ سیوڑی تک پہنچ بھی گیا تب بھی مولانا فہیم صاحب جیتیں گے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم اور جاہل کا اگر رات بھر مناظرہ ہو ایک کمرے میں تو جیتے گا جاہل ہی۔ اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، کوئی دائرہ نہیں ہوتا۔ عالم ایک محدود دائرے میں بات کرے گا، وہ کدھر بھی نکل جائے گا، ادھر کا ادھر۔ مناجرہ، ملاحجہ، منجر، زینب، زین العابدین۔ میں نے کہا 12 اماموں کے نام لے کر بتا دے، میں تجھے اپنا گھر نام لکھ کر دوں گا۔ بڑی کوشش کی، کوشش بسیار کے بعد بولا بھی تو وہ حگ مارا بیچارے نے کہ بیچارہ بولنے کی ناپاک کوشش کرتا رہا لیکن بول نہیں پایا۔ نام اور لقب میں بھی اس کو فرق نہیں معلوم۔ امام مہندی۔ کون سے امام؟ امام مہندی۔ وہ کون اور مہندی آتا نا، وہ والا مہندی۔ اب ایک بات جو سب سے ضروری ہے میں عرض کر دوں، یہ مناظرے کے تعلق سے کل کیا ہوا؟ مولانا فہیم صاحب نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ سب سے پہلی بات تو جب چیلنج ہوا وہاں سے لے کے کل تک ہر سنی کو اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ تم میری کوئی آدھی آڈیو سنو
یا میرا پچھلا ریکارڈ دیکھو نہیں، ڈائریکٹ کل آپ اس کی لائیو میں چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ حضرت نے اہل السنہ کی سبکی کر دی، شرمندگی ہو گئی، سر جھک گیا۔ کس طریقے کی باتیں کرتے ہو یار؟ تمہیں پہلے سے اے سے لے کے زیڈ تک اپڈیٹ رہنا چاہیے تھا۔ بادشاہ اکبر نے بیربل سے پوچھا سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ بیربل نے کہا 4 انگل کا، 4 انگلی کا۔ جو دیکھا وہ سچ، جو سنا وہ جھوٹ۔ جو قوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر سکتی ہے، مولائے کائنات اور صحابہ میں جنگ لگا سکتی ہے، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے سکتی ہے، امام حسین پاک کو کربلا میں بلا کر ساتھ چھوڑ سکتی ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کے قائل نہیں ہے، جو دین کے اندر 1000 طرح کی بدعات داخل کی ہیں جنہوں نے، وہ بدبخت قوم اگر تمہیں کچھ کہے تو قرآن کہتا ہے فاسق کی بات کا اعتبار نہ کرو، تحقیق کرو۔ تم نے سنی سنائی بات تو سچ مان لیا کہ کل وہ 4 گھنٹے تک للکارتا رہا اور کلیم حنفی گئے نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ ہر چیز کو میں نے کیمرے میں ریکارڈ کیا، جو کل کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے دی جائیں گی۔ ڈوز کے طور پر ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا، ایک ساتھ دے دوں گا تو اوور ہو جائے گا۔ مسئلہ ایسا ہے، کائنات کا بدترین رافضی حسن اللہ یاری۔ میں آپ کو بتا دوں تشیع میں جتنے فرقے ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر نے غنیت الطالبین میں اپنے زمانے میں 100 کے قریب فرقے شمار فرمائے ہیں کہ 100 کے قریب ان کے فرقے ہیں، اور آج تشیع جتنے خانے میں بٹا ہوا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شیخین کریمین کی معاذ اللہ اس بے دردی کے ساتھ تکفیر کرتا ہو اور انہیں اسلام میں پہلے جہنم میں جانے والا کہتا ہو، جیسے حسن اللہ یاری کرتا ہے۔ اس نے خود مقدسات شیعت کی بھی توہین کی ہے، یہ شیعہ علماء کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ جب ہر 4 جانب سے میرے پاس یہ بات آ رہی تھی، حضرت ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا شیخین کے ایمان پر لوگوں کو للکارتا ہے، تو اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ خاموشی ساتھ لینا چاہیے تھا، ڈھونڈو کوئی اور عالم، میں نہیں آنے کا۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، مدرسے نے جو مجھے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آگے آ کر فتنے کا مقابلہ کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فتنوں کے زمانے میں فتنوں کا رد نہ کرنے والا عالم گونگا شیطان ہے۔ اور میں گونگا شیطان بننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کلکتہ سے حسن اللہ یاری کو چیلنج دیا، اور چیلنج میں 3 طرح کی باتیں کی۔ آپ نے چیلنج سنا ہی نہیں۔ یا تو جہاں رہتا ہے تو جہاں رہتے، یہ پہلا موقع تھا۔ حسن اللہ یاری کو پابند کر کے مناظرہ کیا جا رہا تھا، اس بے لگام گھوڑے کو لگام کسی جا رہی تھی۔ آج تک لوگ اس کی لنک پر جاتے ہیں، اگر ہلکے پڑ گئے اچھالتا ہے، بھاری پڑ گئے اسکپ کر دیتا ہے، میوٹ کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ کل اس کا تلخ تجربہ مجھے خود ہوا ہے۔ میں نے شرائط دی، صحیح کا مفتی فہیم صاحب نے، بنگلور میں مفتی اختر صاحب نے کہا تم اللہ کی قسم یہ پڑھ نہیں سکتے، کاغذ پہ لکھا ہوا، اور میری شرائط بھی اسے پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ پڑھنے کے لیے اسے ملا نجیس العین، وہ صاحب پڑھ کر سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شرط یہ ٹھیک نہیں، نامزد کافر۔
کہہ رہا ابو بکر و عمر کافر ہے، نام لے کر کافر کہہ رہا ہے اور نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر رہا ہے. نام کے ساتھ کافر تو کہہ رہا ہے لیکن نام کے ساتھ کافر ثابت نہیں کر پا رہا ہے. ٹچی دلیلیں لا رہا ہے، یہاں کی بجری، یہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. حرام زادے، یہ غلطی ہم چلنے دیں گے؟ وہیں گٹیا دبا دیں گے. جو لوگ آن لائن یہ لونڈے لفاڑے جو کمنٹ کر رہے ہیں ناک کٹوا دی، یہ کٹوا دی، وہ کٹوا دی، ڈپلومہ سمجھا ہے؟ سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. میں نے چیلنج دیا 19 اپریل 2025 کو، فاسٹ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے ایکسپٹ کیا پنچر بابا کے ذریعے. پھر اس کے بعد میں نے شرائط لکھی اور کچھ علماء کو، جیسے حضور مفتی اعظم مہاراشٹر کی بارگاہ میں خود پہنچا. میں نے دکھایا حضور یہ شرطیں ہیں. حضرت نے فرمایا یہاں یہ ٹھیک کر دو، یہاں یہ ٹھیک کر دو، اب اوکے ہے. اس کے بعد وہ شرطیں میں نے پڑھ کر سنائی. 15 مئی کو چینل سنی جمعیت الاعناف سبسکرائب کرو اور واٹس ایپ پہ فالو کرو اور اس دن سے اپڈیٹ لو اور اللہ کے لیے انصاف والی بات کہو. میں نے 15 تاریخ کو شرطیں پڑھ کر سنائی کہ 20 تاریخ تک ٹائم ہے، تم ان شرطوں سے مطمئن ہو یا نہیں. لیکن وہ 21 کو پھر پورے جھنڈ کے ساتھ آتا ہے. عجیب بات ہے، ایک اکیلا کلیم حنفی، اور جب دیکھو لائیو میں ہفتے میں 3-4 بار لائیو، اور 10-20 گنجیڑی، چرسی، گردلے، سٹا مارنے والے، اس کی ناگن، اس کی سہاگن، اس کی ابھاگن، اڑیا گڑیا، لٹیا چٹیا، ٹامک ٹوئیاں، پیر لوگ نشے میں بھرپور بیٹھے ہوئے ہیں بٹن مار کر. اور جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ شرط غلط ہے، یہ شرط صحیح ہے. مناظرہ ایسے نہیں ہوتا ہے. جس نے شرطیں دی اس کو لفٹ نہیں کر رہا ہے. حسن اللہ یاری کہہ رہا میں تھوکتا نہیں، میرے روح کو خبر نہیں، میں ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا. اور یہ نجس العین جو دلہ گیری میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ پوچھو مت. اس نے اصول مناظرہ پڑھا نہیں. ينبغي للمناظرين ان يبصر كل واحد منهما الاخر. دونوں مناظروں کا ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا یہ اصول مناظرہ ہے، یہ ضروریات مناظرہ ہے. اب میں لائیو آیا مئی کو، میں نے کہا دیکھ میری شرطوں پر تو غیروں سے ڈسکس کر رہا ہے. گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہم سے بات کر. لیکن نہیں. پھر 31 تاریخ کو گنجیڑیوں کی ٹیم بیٹھی اور روحانی باپ حسن اللہ یاری یہودیوں کا ایجنٹ ان سے ڈسکس کر رہا ہے. پھر میں نے 2 جون کو کہا کہ یہ مناظرہ حسن اللہ یاری کی بے اعتنائی، لاپرواہی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ مجھے جواب نہیں دے رہا ہے. پھر ان لوگوں نے ہلہ مچایا، دیکھو بھاگ گیا، فرار ہو گیا، ایسے ہوا ویسے ہوا. تو میں نے پھر کیا کیا؟ باقاعدہ 12 جون کو ویڈیو پر آ کر، اور پہلے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ تصویر کی ہر حادث صورت کو میں حرام سمجھتا ہوں. بلا ضرورت شدیدہ میں تصویر اور ویڈیو کا قائل نہیں ہوں. اپنے بزرگوں کا موقف بیان کر دیا. وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ ضرور دیکھنی چاہیے. لائیو میں آ کر کچھ حقائق میں نے رکھے ہیں، کچھ باتیں میں نے بتائی ہے. پھر میں نے کہا دیکھو کل 13 ہے، اس نے لنک لگا کر رکھی ہے، اس لنک پر میں جاؤں گا نہیں. جب یہ مجھے سنتا نہیں ہے، مجھ پر دھیان نہیں دیتا، تھوکتا نہیں، تو میرا درود پاک پڑھیں. 12 تاریخ کا لائیو دیکھو.
سارے حقائق کھولے، میں نے قرآن سر پر رکھا، میں نے یہ نہیں کہا میں تیرا کو مناظرہ کروں گا، تو جو چاہے تو تیرا جھوٹ بھی بک سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ سونے کا ترازو رکھ لے۔ لوگ کتنے بھولے ہیں یار، آدھی ادھوری بات کو، آدھی ادھوری بات پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کو اچھے سے گرہ باندھ لو۔ میں نے سر پہ قرآن رکھ کر یہ کہا کہ اگر حسن اللہ یاری کہے میں کلیم حنفی سے ایمان شیخین پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، میں نامزد کافر ثابت کروں گا، وہ نامزد جنتی ثابت کرے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر بھی اس نے وہ میری لائیو سنی نہیں، لاکھوں لوگوں نے سنا، اور کل وہ لائیو آیا اپنے چینل پر۔ اب جب وہ کل لائیو آیا، ٹائم تھا 9:30 کا، آیا 9:45 پر، میرا فون مر جاتا اگر اچھا برانڈ نہ ہوتا اور بیٹری فل نہ ہوتی۔ اتنے فون، اتنے میسج، میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو فون میسج، حضرت سے کہو لائیو آؤ، وہ للکار رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ ارے میاں بہادر صاحب، جو اس نے کمنٹ میں لنک ڈالی تھی، آپ لوگ اپڈیٹ تھے نا، میں نے اللہ کی قسم 20 سے 30 مرتبہ اس لنک کو ٹرائی کیا، لاک، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے جو میں ڈالوں گا۔ میں خانہ خدا میں ذمہ دار عالم دین کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کی لنک ڈالوں گا، وہ ویڈیو بھی ڈالوں گا، آلریڈی ڈال بھی چکا ہوں میں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا آپ نے لاک لنک دی، اچھی لنک دو، پھر ایک اسپیشل لنک دی۔ جب میں اس سے گیا تو جو ایکسس کرتا ہے وہاں پہ یو ایس میں بیٹھ کر، چونکہ وہ یہودی ہے اور امریکہ کا دلال ہے، جو ابو بکر و عمر کو امریکہ نیتن یاہو سے بڑا کافر کہتا، معاذ اللہ رب العالمین، اس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، اس کے پاس یورپ کی مشینیں ہیں۔ اقبال نے صحیح کہا تھا، اللہ کو پا مردی یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ پورا سسٹم لے کے بیٹھا، جیسی دیکھا کلیم حنفی کوئی، پھر کہہ رہا بلاؤ میں اکیلے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ کہہ رہے 3-4 گھنٹے تک گئے نہیں، ابے 2 ہی منٹ میں جب یہ رضا کا شیر دکھ گیا، منہ اتر گیا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، حواس باختہ ہو گیا۔ اور اگر نجیس العین صحیح ڈیوٹی کرے اور جا کر چیک کرے تو حدیث بدلنے کی بھی نوبت آئی ہوگی۔ اب بابا تو اتنے زیادہ بڑے دلے ہیں کہ دھونے کی بھی زحمت نہیں کریں گے، خود اپنی زبان کو نجاست آلود کر دیں گے، اتنے بڑے دلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں اسپیشل لنک کے ذریعے گیا، 2-3 بار میں خانہ خدا میں بات کر رہا ہوں، اور سنو، کلیم حنفی کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے، میری امامت، میرا مدرسہ، میری تدریس، میری سورہ بقرہ، میرا ٹیوشن، ایسا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ملک خدا تنگ نیس، پائے مورا لنگ نیس۔ میں کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، میں تو اللہ کے دین کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے۔ خدا کی قسم، جس دور میں رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے چوکیداروں پر بھونکا جا رہا ہو، میں خاموش رہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بہرحال میں جب اسپیشل لنک کے ذریعے پہنچا، جب میں اسپیشل لنک کے لیے پہنچا تو ہوا کیا، سارے گنجیڑی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، تازہ دم ہو کر آتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کا گانجا پھونکتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے۔ جیسی میں گیا میں نے کہا کچرا ہٹاؤ، ختم۔ ایسا نہیں بولنا تھا، تجھے اتنا درد کیوں اٹھ رہا؟ ارے نرنمادی حیدرآبادی، تو ادھر کا ہے کیا ادھر کا ہے رے؟ میں نے کہا کچرا ہٹاؤ، بولے کار میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو کفار کے گود میں بیٹھ کے کر سکتا ہے، میں کار میں نہیں کر سکتا۔
سنیوں نے کہا بولے حضرت آپ کو لائبریری میں ہونا چاہیے. میں نے کہا سنو، بہت پہلے میں نے کہا تھا میں نے ایک ہی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھے تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے. اس کتاب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. حافظ کو قرآن کتابی صورت میں لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھی رات کو اٹھا دو کلیم حنفی حاضر، اور پھر پورے زور و شور سے کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں کلیم نام نہیں. دو منٹ گیا کہ نہیں؟ میں نے جاتے ہی کیا کہا؟ مناظرہ کرو مناظرہ. ہنس رہا ہے مکروہ ہنسی، نہایت کریہ الصوت کریہ الوجہ، ایسا کہ دیکھ لو تو ابکائی آنے لگے. میں نے کہا اگر تجھے ہنسی کا نمونہ دکھانا ہے تو میرے پاس لڑکے کھڑے ہیں، دیکھو جیسے کو تیسا جواب. عجیب لوگ ہو تم لوگ یار. میں اسی مزاج کا آدمی ہوں، میں مردم شناس ہوں. میں سمجھتا ہوں سامنے والے کو کیسے ڈوز دینا. میں سرجن کی فیلڈ سے آتا ہوں، ہارڈ ویئر فیلڈ سے آتا ہوں، سافٹ ویئر والی فیلڈ سے نہیں آتا ہوں. میں کامن لنک سے 20 سے 30 مرتبہ گیا لاک. پیشل لنک سے میں جب فرسٹ ٹائم گیا، اس نے کیا چترائی کی؟ چترائی یہ کہ پکچر کلک کر کے فریم میں لگا دیا، دیکھو کلیم ہے بول نہیں رہا ہے. ابے مجہول مطلق مفقود الاب، جب وہاں خالی فوٹو ہے تو وہ بولیں گی کیسے؟ یہاں میں چیخ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، بول بول بول، اور وہاں وہ قلعہ فتح کر رہا ہے، فاتح عالم بن رہا ہے. واہ بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کنیکٹ ہوا، اس نے کھلے لفظوں میں کہا کرو ڈسکنیکٹ. سنا کہ نہیں سنا؟ میں نے گروپ میں وہ ویڈیو ڈالا. اتنا سننے کے بعد، اتنا دیکھنے کے بعد بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی. عجیب بات ہے. کرو ڈسکنیکٹ، اور میری اسکرین پہ ہوسٹ نے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا لکھ کر آ رہا ہے، پورا میسج آ رہا ہے جو میں نے یوٹیوب پہ آلریڈی ڈال رکھا ہے، اور واٹس ایپ چینل میں بھی میں ڈالنے والا ہوں. اب مجھے بتاؤ اس میں میری غلطی کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں آپ کو لنک دینا چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لنک دینا چاہیے. جب میں 12 کو لائیو آ گیا، اب میں نے کہا کہ جب تک وہ سامنے آ کر یہ نہ کہے کہ کلیم حنفی میں 1 بائی 1 مناظرہ کریں گے، تو میں کہیں جاؤں گا نہیں، کہیں آؤں گا نہیں. وہ بولے گا میں فوراً اس کو اپنی لنک دوں گا. اس نے بولا نہیں. وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے مکر اور یہ خباثت اور یہ اس طرح کی عیاری مکاری جس کے خون کے قطرے قطرے میں شامل ہے. وہ کل ڈائریکٹ لائیو آیا، اور میں سنیوں کے بہت زیادہ پریشر میں بار بار حضرت جائیے، میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے وہ اتنا بڑا مکار ہے، ڈسکنیکٹ کرے گا. پھر بھی میں گیا. 2 ہی منٹ میں تھا، لیکن 2 ہی منٹ میں سب حواس باختہ ہوئے. سب کے چہروں کا رنگ دیکھو کیسا ہو گیا، گویا کاٹو تو خون نہیں. یہ حال ہوا ان لوگوں کا. میں نے جاتے ہی کہا مناظرہ کرو. پھر ایک بات بتائیے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ رسول اللہ نے طے کیا تھا؟ نص قطعی ہے، حدیث متواترہ میں ہے کہ 13 جون ہی کو مناظرہ ہوگا. آج میں خانہ خدا میں پھر کہہ رہا ہوں، حسن اللہ یاری، یہ ٹچی حرکتیں کر کے تو جیتا نہیں ہے، در حقیقت تو ہارا ہے. چونکہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اگر تو نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی راہ چلتی کتیا کا دودھ نہیں پیا ہے، تو ایک مرتبہ پھر کہے کلیم حنفی سے میں اس کی لنک پر مناظرہ کروں گا. اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اس دن کے بعد وہ مناظرہ بھول جائے گا، اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا میرے پاس ٹھہر کے بات کرنے کا. پورا کچرا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان گردلوں کی وجہ سے وہ بہت بڑا اپنے آپ کو ترم خاں سمجھ رہا ہے. بار بار مجھے ڈسکنیکٹ کر کے، یہ کوئی بات ہے؟ تم اپنی لنک پہ ہمیں بلاؤ اور ڈسکنیکٹ کرو اور چلو. وہ تو نہیں آ سکتا انڈیا.
لیکن اس کے جو یہاں فضلہ خور ہیں، یہ جو ٹیم ہے جو 1 مہینے کے اندر کھل گئی، دھیرے 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 باہر آ گئے. یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ہم مناظرہ کریں گے. ہمارے نزدیک تم اسی کے حکم میں ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہاری زبانیں دعویٰ کرتی ہے شیخین کے اسلام کا، ورنہ تمہارے دل اس سے زیادہ سیاہ ہو چکے ہیں. تم اس کے دلائل سے مطمئن ہو. تم سمجھتے ہو اللہ یاری ناقابل تسخیر قلعہ ہے. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. اور سیدنا امیر معاویہ پہ تم بھی بھونکتے ہو تو ہندوستان میں ہو، کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہو، مجھے اپنے مقام پر بلا سکتے ہو. تم میں مناظرے کی اہلیت نہیں ہے. ایک حسن اللہ یاری کیا دنیا میں رہنے والے ہر بدبودار رافضی کو، ہر بدبودار وہابی کو، ہر بدبودار دیوبندی کو، ہر بد مذہب بے دین کو یہ کلیم حنفی چیلنج مناظرہ کرتا ہے کہ ہم سے مناظرہ کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ساری اپڈیٹ ایک دوسرے کی لینی پڑے گی اور ایمانداری کے ساتھ ٹکے رہنا پڑے گا. تم کیا بات کرتے ہو یار؟ کلیم حنفی بھاگ گیا، ڈپلوما والا سمجھا ہم کو بھاگ گیا. پگلے وگلے ہم بھاگیں گے؟ کیوں بھاگیں گے؟ اس نے ایسی کون سی دلیل دے دی جس کا جواب دینے سے میں عاجز ہوں. جیسے ہی میں کنیکٹ ہوا کیا کہا، دیکھو آپ ہار گئے. میں نے کہا نہیں، مناظرہ کرو. بنا مناظرے کے ہار جیت کیسی؟ کہا نہیں اب میرے لائیو کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں 10 سے 10 11 12 1 2 پورے 4 سے 5 گھنٹہ ٹرائی کرتا رہا اپنے گھر میں. پھر زیارت کے لیے نکلا میں ماہم شریف. راستے میں کار میں تک میں نے ٹرائی کیا. پھر میں نے سوچا چلو دوبارہ گھر جاتا ہوں اور واپس ٹرائی کرتا ہوں. دوبارہ گھر آ کر اس کو میں نے جوائن کیا، لیکن اس نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. تمہارا عالم تمہارے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہے. نہیں، الحمدللہ سارے سنی خوش ہیں، سارے علماء خوش ہیں. مفتی فہیم القادری کوئی عام آدمی کا نام، بمبئی کے ایک ذمہ دار عالم دین کا نام ہے. یہ جو ذات ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، علماء ان کی بارگاہ میں مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں. میں خود آتا ہوں. کون ہے یہ؟ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اعتماد حضور تاج الشریعہ کا نام ہے. مرکز اہل سنت کے مرکز اہل سنت کے سچے ترجمان کا نام ہے. آج جب میں حضرت سے ملا، حضور نے فی الفور مجھے گلے لگایا، فی الفور گلے لگایا، خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کا 2 منٹ جانا ہی 6 گھنٹے کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. میں نے خوشی سے دست بوسی کی، قدم بوسی کی. جی ہاں، میں ان کی قدم بوسی کرتا ہوں، چونکہ ایسے مسائل جن کا حل کہیں نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں اور تمہارے مسئلے ہمارے پاس حل ہوتے. نہیں سمجھے؟ ہاں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم یہاں جائیں. ایسے چلنے کا بھائی، ڈائریکٹ گوڑی نہیں مارنے کا، زیادہ قابل نہیں بننے کا. جتنے ہو اتنے میں ہی رہو. پاجامے سے باہر نکلو گے پھر پھٹ جائیں گا اور پھر معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. او سنترے بابا جو بہت ناچ رہا ہے رافضیوں کو لے کر، اس کا نعرہ دیا ہے نا میں نے، رافضیوں نے کتا پالا، پنچر بابا کھپولی والا. رافضیوں نے کتا پالا. کتنا بڑا ذلیل آدمی ہے یار. اور کمنٹ میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے لوگ اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر بھی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی توفیق نہیں ہے. خدا کی قسم اس مناظرے کے معاملے میں مخلص تھا. شرائط از خود میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور علماء سے رجوع کیا. مفتی اختر حسین علیمی صاحب تاج الفقہا دامت برکاتہم، ان کو بھی میں نے شرائط بھیجی. حضور مفتی اعظم مہاراشٹر میرے لیے دا اینڈ ہے. حضرت نے کہا اوکے، ختم بات. آئی سمجھ میں بات؟ مفتی جابر صاحب دامت برکاتہم حضرت کے شاگرد ہیں، خلیفہ ہیں. مفتی اعظم مراٹھواڑہ، ان کو دکھایا. کئی علماء نے ڈن کیا، بالکل یہ شرطیں ایسی ہے، اللہ یاری مر جائیں گا، زہر کا پیالہ پی لیں گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں گا، لیکن اس شرط پر مناظرہ نہیں کریں گے. تم معمولی شرط سمجھ رہے تھے اس کو، اور شرط ہی مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے.
ورنہ بے تکی گفتگو کرنے کے لیے تو پھر آپ گھنٹوں گھنٹہ لگائیے، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ بہت صحیح کیا میں نے، اور اللہ یاری نے کل دکھا دیا کئی لوگوں کے ساتھ لائیو آ کر بار بار ڈسکنیکٹ کر کے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن حضرات شیخین، اور ببوا دیکھو چمچا گیری کرتا ہے۔ شیخین میں کون کون آتے آپ کو معلوم ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، بابا کے نزدیک۔ اتنا بڑا پاجامہ آدمی ہے، اس گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودہ مخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب کو کوئی بتائے۔ شیخین تسنیہ ہے، دو بزرگوں کو کہتے ہیں۔ شیخین مطلب دو، لیکن وہ لیتا ہے تین۔ اب کل بابا منا رہا غدیر۔ کیا ہے غدیر؟ یاد رکھو، جب بھی اہل السنہ کے مقدسات کو نقصان پہنچا ہے، شیعوں نے ایک تہوار گڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ داماد جو 2 مرتبہ سرکار کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی، نبی فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں سب کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ 12 دن تک آپ پر پانی بند کیا گیا۔ کل سنیوں کو چاہیے سبیل عثمان لگائیں، سبیل عثمان لگائیں۔ ماہ ذی الحجہ میں سبیل حسین لگاتے ہو نا، تو سبیل حسین بھی ہم ہی لگاتے ہیں، سبیل عثمان بھی ہم ہی لگائیں گے۔ شیعوں نے کل ایک منالی عید غدیر کی، بولے کیوں؟ حضور نے ہاتھ پکڑا تھا تو عید ہو گئی۔ اگر حضور نے علی کا ہاتھ پکڑا تو ایک دن عید۔ حضور نے حضرت عثمان کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، پھر عید عثمانی کیوں نہیں مناتے؟ ارے بدبختوں، تمہاری ماں تمہارے غم میں ماتم کرے، اور رافضیوں، حرامیوں، یہ مولا علی کے ولایت کی خوشی نہیں، عثمان کی شہادت کی خوشی ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جو حضرت عثمان کی خوشی میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو جائے، اگر وہ دجال کا زمانہ پائے گا، اللہ کی قسم وہ دجال کے گروہ میں اٹھے گا۔ اگر وہ مر چکا ہوگا تو قبر میں وہ دجال کی پیروی کرے گا۔ خبردار خبردار، عید غدیر سنیوں کا کوئی تہوار نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ کل خوب ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کریں، پانی پلائیں۔ حضرت عثمان پر پانی بند کیا گیا تھا، سبیل عثمان لگائیں۔ اور بھی جو آگے آنے والے ایام ہے بزرگان دین سے نسبت رکھنے والے، ان میں بھی ان بزرگوں کی یادیں منائیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے، صحابہ و اہل بیت کا۔ ہم اعتدال سے ہٹتے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے ہیں، پیر صاحب کی طرح علول جلول بکواس نہیں کرتے، تاریخی روایات پڑھ کر صحابہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابے بدبختو، جو جماعت اللہ کا انتخاب ہو، رسول کی پسندیدہ ہو، جس جماعت کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہو، رسول اللہ نے جن کے قلب و نفس کا تزکیہ کیا ہو، اس مبارک جماعت پر 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ 2 ٹکے کا پیر چونچ لال کر کے اسٹیج پر بیٹھ کر کہتا ہے وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ پھلاں تھے، وہ پھلاں تھے، جن کے ساتھ معاملہ ہوا مولا کائنات۔ خوشیہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو، فرماتے اخواننا بغو علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو الگ راستے پر چلے گئے، مولا تو انہیں بھائی کہے، اور یہ موالی، یہ مہلائی، یہ 2 ٹکے گا دین اہل بیت پھیلانے والا، جس کو اہل بیت پاک کے اماموں کے نام لینا نہیں آتے، ان بزرگ ہستیوں کا پتلا جلائے۔ خدارہ سنیوں ہوش میں آؤ، کلیم حنفی کہیں نہیں بھاگا، زندہ بیٹھا ہوں تمہارے سامنے۔ پھر ابھی یہاں سے جاؤں گا قصر ابو حنیفہ، گھر پہ ہوں، آرام سے ہوں، اور میرا جتنا اعلان آن لائن سن رہے ہیں، جتنے بھی فرقہ باطلہ سے تعلق رکھنے والے، خصوصاً رافضی حضرات کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہیں، منہ مانگا انعام لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے بعد ایک تجربہ ہمیں ہوا، آن لائن مناظرہ جب ہوگا تو ہماری لنک پر ہوگا، تم اپنی لنک پر بھی چلاؤ، اگر میں نے کوئی حرکت کی تو تم دکھا سکتے ہے نا؟
ہماری لنک پر بھی ہوں گا۔ اللہ یاری نے کل ہی اشارہ دے دیا تھا کہ آپ ٹائم ختم، آپ کلیم حنفی کو میں موقع نہیں دوں گا۔ 1 مہینے سے گلے کی ہڈی بن گئی تھی یہ شرطیں، نہ اگلتے بن رہی تھی نہ نگلتے بن رہی تھی، تو یہ بیچارے چند گجیڑیوں نے اس کو اس دلدل سے نکالا اور فاتح قرار دیا ماشاءاللہ۔ مناظرہ ہوا نہیں، سوال جواب ہوئے نہیں، دلائل کا تبادلہ ہوا نہیں، اس نے دلیل دی، میں نے کل بتایا مدعی معلل اور مجیب ہوتا ہے، اور سائل جو ہوتا ہے وہ نافی ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ اس نے کوئی دلیل دی جس کی میں نے کاٹ کی ہو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر فاتح کیسے رے بھائی؟ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آوے چوکھا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اگر ایسے ہی مناظر بننے لگے تب تو قیامت آ جائے گی۔ شرافت سے رہو، حساب میں رہو، آن لائن ٹھکائی کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ سنی جمعیت الاحناف کو یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کرو اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کریں، اس کے جو برے عقائد و نظریات ہیں ہم بالترتیب اس کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا کچھ بھی کہنے میں آج کی اس تقریر میں مجھ سے غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین اور میرے شیخ اجازت کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔